ادھر سامنے بڑھیا طاہر ادھر بڑھیا سیدھا آئے گا. ٹھیک ہے سر بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میرے میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ کہ بیسیکلی آپ لوگ ہی ہیں جو ہم غریب سرکاری ملازمین کی آواز وزیر اعظم تک پہنچا رہے ہیں یا باقی پوری دنیا تک بھی پہنچ رہی ہے. اور آج آپ لوگوں کی وجہ سے ہی وزیر اعظم تک ہماری آواز بھی پہنچی. جو ہماری وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی، پرویز خٹک صاحب، علی محمد خان صاحب، شیخ رشید صاحب اس کے اندر اس کمیٹی میں موجود تھے. ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا ہمارا جس کے اندر وزارت خزانہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو سینئر عہدیداران ہیں وہ بھی وہاں پہ افسران موجود تھے. آج کا ہمارا جو پروٹیسٹ تھا بیسیکلی یہ ایک ٹوکن احتجاجی مظاہرہ تھا جس میں ہم نے جو 9 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں. 10 فروری کا جو تاریخی احتجاج تھا جس میں پاکستان بھر سے ملازمین نے یہاں پہ شرکت کی. سیکٹریٹ بند تھا، ایئرپورٹ بند تھا، موٹر وے بند تھی، پریس کلب، ڈی چوک، ہر جگہ پہ آنسو گیس اور شیلنگ کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا. ملازمین نے اس کا مقابلہ نہیں کیا. وہ مجبوریاں، وہ بے بسی تھی ملازمین کی جو اپنے گھروں میں اٹھاتے ہیں. انہوں نے ان مجبوریوں نے اس چیز کو فیس کیا، ہمت دی اور ملازمین اس ایک تاریخی معاہدے کے اوپر پہنچے جس میں سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو تنخواہوں میں تفریق تھی اس کو ہم نے بڑا اچھی طرح سے پرائم منسٹر تک بھی پہنچ گیا. تنخواہوں میں تفریق ہے. 25% کا انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ میں ڈیسائیڈ کیا. وہ ہمارا مسئلہ حل ہوا. اس کے بعد اپ گریڈیشن تھی وفاقی ملازمین کی جو کہ تمام صوبوں میں ہو چکی ہے، وفاق میں نہیں ہے. گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی اپ گریڈیشن تھی. وہ اپ گریڈیشن آج کی ڈیٹ تک پینڈنگ ہے. صرف اور صرف وزارت خزانہ اس کے اندر ہرڈل ہے. ٹائم سکیل پروموشن کا ہم نے مسئلہ اٹھایا تھا، وہ بھی ریٹن ایگریمنٹ میں آیا تھا کہ اس کو حل کیا جائے گا. 20-20 30-30 سال سے ملازمین ایک سکیل میں موجود ہیں. اس کے بعد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو 4 سالوں کے جو ہے اکٹھا ہو چکے ہیں، ہر 2-3 سال بعد پے اسکیل ریوائز ہو جاتے تھے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو جو ہے اس میں بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا تھا کہ جو ساتھی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس کو فائدہ ملے. اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. جو مین ایشو تھا ہمارا صوبوں کے حوالے سے، یہ علیحدہ سے ہم نے ایگریمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ صوبوں کو ہدایات جاری کی جائیں گی اسی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سے کہ اس کو ایڈاپٹ کریں. جو وفاق کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس میں ہدایات تو جاری ہو گئیں، مگر آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے تو اس کو وفاق کی طرز کے اوپر ایڈاپٹ کیا، مگر پنجاب اور کے پی کے اندر 25% تو دیا گیا. وہ بیسک پے کے اوپر دیا گیا، انیشل بیسک پے پہ دیا گیا، رننگ بیسک پے پہ نہیں دیا گیا. سب سے اور اس کا نام بھی چینج کر کے وہاں پہ اسپیشل الاؤنس یا کچھ اس طرح سے دیا کہ ایک خاص طور پہ یہ پتہ نہ چلے کہ ڈسپیرٹی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے ڈسپیرٹی کو بڑھا بھی دیا. جو زیادہ لے رہے تھے ان کو اور ڈبل مراد دے دی. خاص طور پہ ہمارے بلوچستان کے ساتھی جو یہاں پہ صف اول میں جنہوں نے لڑائی لڑی تھی ان کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی گئی. ایک ہمارا صوبہ وہ ویسے ہی محروم رہتا ہے، ان کو رننگ بیسک پے کی بجائے انیشل پے پہ اور 25% کی بجائے 15% کے اوپر دیا گیا. یہ سب سے بڑی صوبائی ہمارے ملازمین کے ساتھ زیادتی تھی. ہم نے وفاقی وزراء کے ساتھ آج پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، بلکہ علی محمد خان صاحب، پرویز خٹک صاحب تو نہیں تھے. ہم نے ان کو آگاہ کیا ہے وزارت خزانہ کا جو رول ہے اس سے بھی، اور ہم نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم غیر سیاسی تھے، بھائی اپوزیشن پی ڈی ایم آتی ہے، ٹی ایل پی آتی ہے، ہمارے مسئلے ہیں گے اور تمام ملازمین کو بھی پتہ ہے اور عام عوام کو بھی نہیں بنے اور نہ ہی استعمال ہوں گے. اگلے ہفتے انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے کلیئر کٹ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل کریں گے. مگر میں واضح کرتا چلوں کہ پہلے بھی یہ یقین دہانیاں بہت ہو چکی.
آج اس ٹوکن احتجاج کا اور آگے سے لائے عمل جو ہم نے طے کرنا تھا، اسپیشلی اس کے حوالے سے میٹنگ تھی اور ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں، حکومت کو بھی موجود ہے کہ آج لائے عمل ہم نے دینا تھا، صرف ٹوکن پروٹیسٹ تھا تو ہزاروں کی تعداد میں ساتھی تھے۔ ہم مشاورت کے ساتھ اگلا لائے عمل طے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تمام تنظیموں اور صوبوں کے ساتھ۔ ابھی ہم نے میٹنگ کرنی ہے۔ میڈیا کا ایک دفعہ پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اگلے ہفتے انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلوائی ہے، تمام وفاق اور صوبائی قائدین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت کے ساتھ آج ہی کے دن ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے اور میڈیا کے ساتھیوں کو بھی بتا دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے میٹنگ ڈسکس کرنی ہے، تمام معاملات کو زیر بحث لے کے آنا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، اس میں ایگریمنٹ سے ہٹ کے جو موجودہ مہنگائی کا طوفان ہے، ہم نے بڑا کلیئر کٹ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ملازمین کو مہنگائی الاؤنس جو ہے فل فور دیا جائے، پینشنرز کو بھی اور جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کو بھی۔ اور بڑا کلیئر کٹ جتنے بھی ملازمین ہیں، سوشل میڈیا میڈیا سے بھی میں پیغام بھجواتا چلوں کہ بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد کروائیں گے۔ ادروائز نہ خود آرام سے بیٹھیں گے، نہ آپ ملازمین کو آرام سے بیٹھنے دیں گے اور نہ ہی گورنمنٹ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے۔ ان کے سر پہ بیٹھیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، اپنی آواز پہنچاتے رہیں گے، اور آخری جو آپشن ہے دھرنے کی، اس کو ہم تمام قائدین صوبوں کی اور جو ہے مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے آج کے دن ہی۔ مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد۔ چیئرمین اگیگا کے پی کے شاہ باچا صاحب یہ بھی ملازمین سے بات کریں گے، اپنا لائے عمل دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں میڈیا بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، کیونکہ یہ ہمارے کان ہیں، ہمارے آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے جو مسائل ہے، ہمارے جو مطالبات ہیں وہ حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اس کی مشکور ہیں کہ وہ آگے ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم صبح خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے جتنی ملازمین آئے ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح باجوہ صاحب نے کہا، مرکز کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری میزبانی بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں۔ جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ آج ہمارا جو احتجاج تھا یہ علامت احتجاج تھا، اس میں خالص نمائندے آئے تھے، سب لوگوں کو ہم نے نہیں بلایا تھا۔ کے پی سے ہم نے جو تنظیموں کے نمائندے وہ آئے تھے اور پنجاب مرکز کے جو ملازمین تھے وہ بھی اس میں نمائندگی کے طور پر شریک تھے۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کو دہانی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرے، کیونکہ 9-10 مہینے گزرنے والے ہیں لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارے معاہدے میں پہلا پوائنٹ ڈسپیرٹی الاؤنس تھا، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے مرکزی ملازمین کو یا آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو ہمارے ساتھیوں کو ملا ہے، ہم اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن ہم حکومت نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ مرکزی ملازمین اور صوبائی ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس ہم دیں گے اور یہ بنیادی جاری تنخواہ پر دیں گے۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے کے پی میں تو ہمارے ساتھ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہاں اس ڈسپیرٹی اس نے اور بھی بڑھا دیا۔ ہمارے صوبے میں ان لوگوں کو جس کو پہلے سے مراحت مل لیتے، پہلے سے الاؤنس مل لیتے، اس کو ہم سے ڈبل اور ٹربل اس کو مراحت دیے۔ تو ہمارے آپ کی وساعت سے ہم صوبائی حکومت سے، اپنے صوبے کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مرکزی حکومت کے ہدایات کے مطابق ہمیں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس بنیادی تنخواہ پر دے دیں۔ اگر وہ ہمیں یہ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس، کیونکہ آپ اگر ہمارے پیرول پہ دیکھتے تو ہمارے پیرول میں ڈسپیرٹی کا ذکر نہیں ہے، کسی کو اسپیشل الاؤنس کے طور پہ دے رہا ہے، کسی کو ٹیچنگ الاؤنس کے طور پہ۔ تو ہمارا حکومت سے اور مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ مرکزی صوبائی حکومتوں کو، جو پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کے پی، اس کو مجبور کرے کہ ہمیں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس بنیادی جاری تنخواہ پہ دے دے۔ دوسری بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے یہاں اس وقت وہ ہے ہمارا جو ایڈہاک ریلیف ہے، کیونکہ ہمارے اکثر ساتھی ریٹائر ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے اور حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم بجٹ میں کر لیں گے۔ اگر بجٹ میں نہیں کر تو اب کر لیں، ہمارا جو ایڈہاک ریلیف ہے وہ بنیادی تنخواہ نظم کرے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو بھی علم ہے، میڈیا کو بھی علم ہے، حکومت کو بھی علم ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی میں 300% اضافہ ہوا ہے اور ہماری تنخواہ میں 10%۔ تو یہ بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ ہماری حکومت سے مطالبہ ہے
کہ وہ ہمارے महنگائی ہمیں موجودہ مہنگائی کی تناسب سے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرے. اگر حکومت نے نہیں کیا تو ہم تو مرکز میں بھی مشاورت کر لیں گے, باجوہ صاحب کے ساتھ کر لیں گے, پنجاب اور دیگر صوبوں کے ساتھ, اور مرکزی سطح پر بھی ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. صوبوں میں ہم نے اعلان کیا ہے, انشاءاللہ ہم پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کریں گے, اور پھر صوبائی حکومت ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو من و عن منظور کرے. اگر منظور نہیں کیا تو پھر ہم احتجاج میں جائیں گے. باجوہ صاحب ابھی حکومت نے آپ کو 7 دن دیے ہیں کہ 7 دن آپ صبر کر لیں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مطالبات کوئی یقین دہانی کرے کہ سارے مطالبات یا کس طرح کی بات ہوئی ہے, جس انہوں نے بس آپ کو بلایا اور کہا کہ 7 دن دے دیں؟ انہوں نے کہا ہے علی محمد خان صاحب سے جو میری بات ہوئی ہے 1 on 1, انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہیں پہ کال آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے. تو ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بیسیکلی ملازمین کا یہ کہنا ہے اور ڈیفینیٹلی کہ فائنینس ڈویژن اس کے اندر رکاوٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو بول دیا ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر اگر ضرورت پڑی تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے پہلے یہ خود کہیں گے, اگر ضرورت پڑی تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے شوکت ترین صاحب کو ڈائریکشنز دیں گے, اور جو بھی ملازمین کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ حل کروائیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک ایک یو, ہفتے کے اندر. تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو.